ولبر اور ماریا شام 7 بجے اپنے عالیشان فلیٹ میں پہنچ گئے۔ وہ 2 بجے دوپہر ساحل پر پہنچے تھے اور مختلف تفریحات میں انہیں شام ہو گئی تھی۔ گھنٹوں کی چھیڑ خانیوں اور ہنگامہ خیزیوں نے ولبر کو بہت سکون بخشا تھا۔ حسین و جمیل اور پرجوش ماریا کی رفاقت نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی بوریت کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ہوٹل کے خصوصی ریستوران میں رات کا لذیذ کھانا کھانے کے لیے ابھی سے بےتاب ہو رہا تھا۔ ماریا نے آتے ہی ضد شروع کر دی کہ آج وہ اپنے تمام زیورات پہنے گی اور جوئے خانے میں جا کر قسمت آزمائے گی۔ ولبر نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنا ارادہ بدل دے، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ تھک ہار کے ولبر نے آمادگی ظاہر کر دی۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا، تصویر کے پیچھے چھپے ہوئے سیف کو مختلف نمبر گھما کے کھولا اور چمڑے کا بڑا سا تھیلا نکال لیا۔ تھیلے کو میز پر رکھ کے اس نے سیف دوبارہ بند کیا اور اس پر تصویر ٹانگ دی۔ پھر اس نے ہوٹل کے مالک جیان سے رابطہ قائم کر کے بتایا کہ اس کی بیوی زیورات پہن کے 8:30 بجے جوئے خانے میں جانا چاہتی ہے اور کوئی مسلح محافظ اس کے قریب رہے تو انہیں فکر نہیں رہے گی۔ جیان نے مستعدی سے جواب دیا کہ اس کے لیے محافظ کا انتظام کر دیا جائے گا اور وہ ابھی فون کر کے جوئے خانے کے منتظم کو ان کی آمد سے مطلع کر دے گا۔ رات ہوٹل کا جاسوس پیٹر کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ جیان کا بلاوا آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں ہوٹل کے مالک کو کوستے ہوئے اس کے دفتر پہنچ گیا۔ اس وقت 7:30 بج رہے تھے۔ جیان نے پیٹر کو بتایا کہ اسے 8:30 بجے ولبر اور ماریا کو اپنی حفاظت میں جوئے خانے تک لے جانا ہوگا، جہاں ایک شخص ان کی حفاظت کے لیے موجود ہوگا۔ دونوں کو بحفاظت جوئے خانے چھوڑنے کے بعد وہ اپنے معمول کے فرائض ادا کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ پیٹر کو یاد آیا کہ انیتا سے اس کا ملنا بے حد ضروری ہے۔ وہ 8 بجے ڈیوٹی پر آئے گی تو وہ لابی میں اس سے ملنے کے لیے موجود نہیں ہوگا اور یوں خاصی گڑبڑ ہو جائے گی۔ پیٹر نے انیتا کا معاملہ تفصیل سے جیان کو بتایا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ چلا کے بولا، میں اس قسم کے لوگوں کو اپنے ہوٹل میں برداشت نہیں کر سکتا۔ خیر، یہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ پیٹر کے رخصت ہوتے ہی جیان نے مینیجر کو فون کر کے فوری طور پر انیتا پیڈرو کو ملازمت سے نکالنے کی ہدایت کی۔ آج تو ہم اسے جواب نہیں دے سکتے جناب، مینیجر نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ میرے پاس اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے، میں کل صبح اسے اپنے دفتر میں بلا کے جواب دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیان نے نرم لہجے میں کہا، جتنی جلد ممکن ہو سکے اس قاتل کی بیوی کو ہوٹل سے نکال دو۔ ادھر یہ بات ہو رہی تھی اور ادھر پیٹر اپنے دفتر میں لابی میں جانے کی تیاری کر رہا تھا، اور اسی وقت انیتا معمول سے پہلے ہوٹل پہنچ گئی۔ اسے امید تھی کہ پولیس ابھی استقبال کو نہیں پہنچی ہوگی۔ کسی نے اسے دروازہ کھولتے اور پھر بند کرتے نہیں دیکھا۔ وہ دبے قدموں سر جھکائے خواتین کے غسل خانے میں پہنچی اور اندر ایک کمرے میں بند ہو گئی جس میں صفائی وغیرہ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور انتظار کی گھڑیاں گننے لگی۔ اس کا ارادہ اوپر جانے کا نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ باہر پولیس والے اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ رات کے جاسوس پیٹر کی نظروں سے بھی بچنا چاہتی تھی۔ وہ نیم تاریکی میں بیٹھی اپنے پیارے پیڈرو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ مستقبل کے خوشگوار خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے پیڈرو کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ادھر انیتا دعائیں مانگ رہی تھی اور ادھر پیڈرو زندگی کی جھنجھٹوں سے چھٹکارا پا چکا تھا۔ وہ ابدی نیند سو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں میگی، لیو اور مائک سر جوڑے بیٹھے تھے۔ وہ اپنے منصوبے کی جزئیات پر غور کر رہے تھے۔ لیو نے مائک کے شانے پر تھپکی دے کر کہا، مال کے آتے ہی تمہیں $50,000 دے دیے جائیں گے۔ تمہیں ہماری طرح 2 مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ 2 دن تمہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ مائک مسکرا کے رہ گیا۔ میگی نے بڑے خلوص سے اس کی بیٹی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مائک کے سینے میں ہلکا سا درد بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ درد ختم کرنے کی 3 گولیاں نگل چکا تھا۔ وہ آسانی سے چل پھر نہیں پا رہا تھا، اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ موت اس کی توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں تمہارے چہرے کی مرمت کر دوں گا، لیو نے مائک سے مخاطب ہو کر کہا، پھر تمہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ ہم 2 بجے کے قریب ہوٹل کے مرکزی ہال میں جائیں گے۔ کوئی بھی ہم پر توجہ نہیں دے گا۔ اگر کسی نے ہماری راہ روکنے کی کوشش کی تو تم پستول استعمال کر کے اسے 6 گھنٹوں کے لیے سلا دو گے۔ یاد رکھنا، سوئی بازو، چہرے یا گردن میں پیوست ہونی چاہیے۔ ہمارے اوپر پہنچنے تک ولبر اور ماریا اپنے فلیٹ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ ہم انہیں 6 گھنٹے کے لیے سلا دیں گے۔ مال لے کے ہم واپس یہاں پہنچیں گے اور باس کے آدمی کے حوالے کر دیں گے۔
ہمارا قیام ہوٹل میں مزید 2 دن رہے گا اور پھر ہم تمہیں رقم دے کے رخصت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیو نے میگی کو ہدایت کی کہ وہ رات کے جاسوس پیٹر کو مصروف رکھے تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر لیو نے میگی سے کہا، تم ریستوران چلی جاؤ، منتظم اعلیٰ سے کہہ دینا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج رات کے کھانے پر نہیں پہنچ سکوں گا۔ پولیس پوچھ گچھ کرے گی تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں طبیعت کی خرابی کی بنا پر بستر میں تھا۔ ریستوران میں ویلبر اور ماریا پر نظر رکھنا، اور ہو سکے تو یہ بات معلوم کر لینا کہ آج رات ان کے کہیں جانے کا پروگرام تو نہیں ہے۔ میگی نے اسباق میں سر ہلایا اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ مائک اپنی بچی کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ اس کے مستقبل کی طرف سے خاصی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ پیراڈائز سٹی آنے کے بعد وہ 2 مرتبہ فون کر کے اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کر چکا تھا۔ نرس نے اسے بتایا کہ وہ اپنے والد کی جدائی کو شدت سے محسوس کر رہی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد میگی اپنا بہترین لباس پہن کے ہوٹل کی لابی میں پہنچ گئی۔ وہ پیٹر کے قریب سے گزری اور مسکرا کے اسے معنی خیز انداز میں آنکھ ماری۔ وہ بڑی شان سے چلتی ہوئی ریستوران میں داخل ہوئی۔ ریستوران کے منتظم اعلیٰ نے میگی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ میگی نے اسے اپنے مریض مسٹر وان کی طبیعت کی خرابی سے مطلع کیا، پھر وہ اپنی مخصوص میز کی طرف بڑھی اور ٹھٹک گئی۔ اس نے لابی میں ماریا اور ویلبر کو دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے پیٹر اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ ماریا نے بیش قیمت ہیرو کے چمکتے دمکتے زیورات پہن رکھے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مسٹر وان کے لیے ٹرے بھیج دوں؟ منتظم اعلیٰ نے میگی سے پوچھا۔ جی نہیں شکریہ، مسٹر وان سو رہے ہیں، میں نے 1 گھنٹہ پہلے انہیں خواب آور دوا پلائی تھی۔ وہ ویلبر اور ماریا تھے نا؟ جی ہاں مادام، وہ دونوں جوئے خانے قسمت آزمائی کے لیے گئے ہیں۔ میگی اپنی مخصوص میز پر جا کے بیٹھ گئی۔ ویٹر کو اس نے اپنے پسندیدہ کھانوں کا آرڈر دیا اور بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ پیٹر نے ویلبر اور ماریا کو جوئے خانے کے صدر دروازے پر چھوڑا اور ٹیکسی کے ذریعے واپس ہوٹل پہنچ گیا۔ راستے میں وہ مستقل میگی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس نے اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی، 9 بج رہے تھے۔ 2:15 بجے میگی سے اس کی ملاقات طے تھی۔ حسین اور پرجوش میگی کی رفاقت کے لیے اسے 5 گھنٹے انتظار کرنا تھا، اور یہ 5 گھنٹے اسے 5 دن لگ رہے تھے۔ میگی کی اداؤں اور اشوا ترازیوں میں پیٹر کا ذہن ایسا الجھا کہ وہ انیتا کو فراموش کر بیٹھا۔ راہداریوں کے گشت کے دوران بھی اسے انیتا کا خیال نہیں آیا۔ پلاسٹک کے تھیلے سے پنٹوس نے 3.8 کے 2 پستول نکال کے میز پر رکھ دیے اور بولا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پستول کے بارے میں محتاط رہنا۔ ایک پستول اس نے رابرٹو کی طرف کھسکا دیا۔ یہ بھرا ہوا ہے، یاد رکھنا ہم کسی بھی صورت میں گولی نہیں چلائیں گے۔ وہ چند لمحے رابرٹو کو بغور دیکھتا رہا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویلبر کے باپ کو رقم لانے میں 3-4 روز لگ جائیں گے۔ میں ہوٹل کے مالک جان سے بات کروں گا تاکہ وہ ہمارے لیے کھانے اور مشروبات وغیرہ کا معقول انتظام کر سکے۔ وہ اپنے باورچی خانوں کو تباہ ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرے گا اور ہم سے تعاون کرنے پر مجبور ہوگا۔ ہم دونوں باری باری پہرا دیں گے۔ دونوں میاں بیوی کو ہم باندھ کے ایک طرف ڈال دیں گے۔ انیتا کو بھی باندھ کے اس کے منہ پر ٹیپ چپکانی پڑے گی۔ یہ معاملہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اتنی بڑی رقم بغیر کسی پریشانی کے حاصل بھی نہیں ہوگی۔ رابرٹو مطمئن دکھائی نہیں دے رہا تھا، کئی باتیں اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھیں۔ پنٹوس نے اسے ہر ممکن تسلی دی، مگر وہ مطمئن نہ ہو سکا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ پنٹوس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، شکریہ دوست، میں تمہیں بہت جلد انعام دوں گا۔ ریسیور رکھ کے اس نے رابرٹو کو پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے بولا، انسان صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو بڑے بڑے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ انیتا اب ہمارے لیے مسئلہ نہیں بنے گی۔ ہسپتال سے میرے دوست کا فون تھا، اس نے بتایا ہے کہ پیڈرو نے آدھے گھنٹے پہلے دم توڑ دیا ہے۔ رابرٹو کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ خوشی سے چلا کے بولا، پیڈرو مر گیا؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر سنجیدگی سے بولا، انیتا کو پیڈرو کی اطلاع نہیں ملنی چاہیے، ورنہ وہ ہمیں اوپر نہیں لے جائے گی۔ فکر مت کرو، انیتا کو معلوم نہیں ہوگا، وہ اب تک ہوٹل پہنچ چکی ہوگی اور ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ویلبر کے فلیٹ میں پہنچ کے میں اسے پیڈرو کی موت کی خبر سنا دوں گا، پھر وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ پولیس اس کی تلاش میں ہوگی اور اسے ہمارے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ میں اسے $20,000 دے کے مطمئن کر دوں گا۔
پیڈرو کی موت کے بعد اسے پیسوں کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا۔ وہ یہی سمجھے گی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رابرٹو نے بے چینی سے پہلو بدل کے کہا، اگر اس نے پیڈرو کی موت کا یقین نہیں کیا تو وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ منٹوس نے الماری سے چھوٹا سا ٹرانسسٹر ریڈیو نکال کے جیب میں رکھ لیا اور بولا، مجھے یہ خبر انیتا کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ریڈیو پر یہ خبر ضرور نشر کی جائے گی۔ ہم دونوں حیرت اور افسوس کی اداکاری کریں گے۔ منٹوس نے پستول اور بہت سے کارتوس دوسری جیب میں رکھ لیے۔ اگر انیتا نے شور مچایا تو تم ریت کی تھیلی اس کے سر پر دے مارنا۔ قسمت کی دیوی ہم پر مہربان ہے دوست۔ چلو اب ہوٹل چلتے ہیں۔ وہ دونوں کیبن سے باہر آئے، کشتی سے اترے اور کار کی طرف بڑھنے لگے۔ رابرٹو نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پستول کے سر دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ہتھیار نے اسے بے پناہ سکون بخشا تھا۔ 9:45 بجے سارجنٹ ٹام اپنے ساتھی میکس کے ساتھ ہوٹل روز پہنچ گیا۔ دونوں کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ ٹام کی اپنی بیوی سے زوردار جھڑپ ہوئی تھی۔ کیرول نے سالن جلا دیا تھا اور یہی ان کے جھگڑے کا سبب تھا۔ میکس کا موڈ یوں آف تھا کہ اس کے افسر اعلیٰ نے ایک چھوٹی سی بات پر اسے ڈانٹ دیا تھا۔ دونوں دوستوں نے ایک چھوٹے اسنیک بار میں برگر کھائے تھے اور سیدھے ہوٹل روز پہنچے تھے۔ پیٹر کا دفتر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹام نے لائٹ جلائی اور دونوں بیٹھ کے پیٹر کا انتظار کرنے لگے۔ وہ دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ لمحہ بلمحہ ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹام کیرول کو منانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کیس سے نمٹ کے وہ کیرول کو اس کی بہن کے گھر نیو یارک لے جائے گا۔ میکس اپنے سنہرے بالوں والی محبوبہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے دوستوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی۔ دونوں کے ذہن نجی مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ انہیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہو سکا۔ ٹام نے سگریٹ کی طلب محسوس کی اور چونک کر گھڑی میں وقت دیکھا۔ 10:30 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور بولا، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ پیٹر کو اس عورت کے ساتھ یہاں 10 بجے پہنچنا تھا اور 10:30 بج چکے ہیں۔ ممکن ہے وہ کسی مصروفیت میں گھر گیا ہو، میکس نے کہا۔ میں اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں، ٹام بولا۔ تم اسی کمرے میں رکنا، ممکن ہے وہ پہنچ ہی جائے۔ ٹام نے ہوٹل کی لابی میں پہنچ کے مہمانوں کا جائزہ لیا۔ عورتیں اور مرد شام کے ملبوسات پہنے ریستوران کی طرف جا رہے تھے، باقی مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ ٹام نائٹ پورٹر کے پاس پہنچا اور پوچھا، پیٹر کو کہیں دیکھا ہے؟ مسٹر پیٹر گشت پر ہوں گے، پورٹر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، مگر وہ کہاں ملیں گے؟ میرا تعلق پولیس سے ہے اور مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جناب وہ گشت پر ہیں، کسی بھی جگہ مل سکتے ہیں۔ ٹام نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور بولا، اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو تو کہہ دیجیے گا کہ سارجنٹ ٹام آپ کے دفتر میں آپ کے منتظر ہیں۔ ٹام پیر پٹکتا اور پیٹر کو سلواتے سناتا اس کے دفتر میں داخل ہوا اور میکس سے مخاطب ہو کر بولا، وہ الو کا پٹھا گشت پر ہے۔ 11:15 بجے تک میگی پیٹر کے ذہن پر سوار رہی۔ اس کے ذہن میں کوئی اور خیال نہ آ سکا۔ اس دوران میں اس نے 20 بار کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال بھی آیا تو سگریٹ کے نئے پیکٹ اور اسکاچ کا۔ یہ چیزیں اس کے دفتر میں پڑی تھیں۔ پیٹر دفتر میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ ٹام اور میکس اسے گھور رہے تھے۔ اس کے ذہن کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ اسے انیتا یاد آ گئی تھی۔ اس مرحلے پر پیٹر کے مضبوط اعصاب اس کے کام آئے اور وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کے بولا، کیا حال ہے بھائی؟ بڑے بیدار دکھائی دے رہے ہو۔ مجھے بہت افسوس ہے، میں ایک کام میں پھنس گیا تھا۔ ہوٹل میں ایک کروڑ پتی جوڑا ہنی مون کے سلسلے میں مقیم ہے۔ تم نے سلاس برٹن کا نام سنا ہوگا۔ اس کا بیٹا اور بہو مصیبت بن گئے تھے۔ بہو ماریا نے لاکھوں ڈالر کے زیورات پہن رکھے تھے۔ باس نے حکم دیا تھا کہ انہیں شہر کے بڑے جوئے خانے تک بحفاظت پہنچا دو، اور تم مسٹر جیان کو جانتے ہی ہو، ان کا حکم کسی صورت میں بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ بتاؤ انیتا کہاں ہے؟ ٹام نے غصے سے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ اب گھر پہنچ چکی ہوگی۔ ٹام ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ چلا کے بولا، گھر پہنچ گئی ہوگی؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم نے اسے 10 بجے ملانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم یہاں گھنٹوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تمہیں اپنا مسئلہ بتا چکا ہوں۔ میں مجبور تھا۔ ظاہر ہے اتنی اچھی نوکری مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی۔ خیر اب تو انیتا گھر پہنچ چکی ہوگی۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ گھر پر ہوگی؟ جاؤ اس کے گھر جا کے معلوم کر لو، پیٹر نے برہمی سے کہا۔ اپنے گھر کے علاوہ وہ جا بھی کہاں سکتی ہے؟ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں،
لیکن وہ گھر پر نہیں ملی تو میں پھر واپس آ جاؤں گا اور ایسا ہنگامہ کروں گا کہ تم بھی یاد رکھو گے۔ یہ روز ہوٹل ہے مسٹر، گھوڑوں کا استبل نہیں ہے، پیٹر نے جارحانہ انداز میں کہا۔ ادھر یہ گرما گرمی ہو رہی تھی اور ادھر انیتا غسل خانے میں انتظار کر رہی تھی اور گڑ گڑا کے خدا کے حضور اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے 12:30 بجے اور انیتا غسل خانے سے باہر آ گئی۔ اس نے رات کے عملے کے رخصت ہونے کی آوازیں سنی تھیں۔ 12:30 بجنے میں ابھی 1 منٹ باقی تھا۔ وہ اسٹاف کے آمد و رفت کے دروازے پر پہنچی تو ٹھیک 12:30 بج گئے تھے۔ انیتا نے تالا کھول کے دروازہ آہستگی سے کھول دیا۔ فنٹوش اور رابرٹو پریشان اور خوف زدہ پسینے میں شرابور انتظار کر رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گئے۔ انیتا نے دروازہ دوبارہ بند کر کے مقفل کر دیا۔ اوپری منزل پر پہنچ کے انیتا نے پہلے راہداری میں جھانک کے دیکھا اور چند ہی لمحوں میں تینوں فلیٹ کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ انیتا نے ڈپلیکیٹ چابی سے چند ہی لمحوں میں تالا کھول دیا اور پھر تینوں شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ انیتا نے دروازہ بند کر کے مقفل کر دیا۔ سارجنٹ ٹام پولیس کار تیز رفتاری سے انیتا کے گھر کی طرف دوڑا رہا تھا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ریڈیو پر پیڈرو کی موت کی خبر سنائی گئی۔ لو بھائی، پیڈرو چل بسا، میکس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ کیا اس کی بیوی سے بات کرنا ضروری ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں رابرٹو کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ رابرٹو کیوبا پہنچ چکا ہے، ہم اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے ٹام، چلو گھر چلتے ہیں، آدھی رات بیت چکی ہے۔ آخر ایک معمولی عورت کی اہمیت ہی کیا ہے؟ قاتل مر چکا ہے اور یوں کیس بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے ذمہ اور بھی اہم کام ہیں۔ ٹام نے سڑک کے کنارے کار کھڑی کر دی اور بولا، تم ٹھیک کہتے ہو میکس، چلو گھر چلتے ہیں، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میکس کو اس کے گھر کے سامنے اتار کے ٹام اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اب اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پنٹوش حیرت سے جدید ترین فرنیچرز، دویز قالین اور خوش رنگ پردوں سے آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ رابرٹو ٹیرس میں چلا گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے وسیع و عریض ٹیرس کو دیکھ رہا تھا۔ مختلف پھولوں کے رنگا رنگ گملے بڑے سلیقے سے سجائے گئے تھے۔ ایک میز اور 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ وقت کیا ہوا ہے؟ پنٹوش نے نیم تاریکی میں اپنی کلائی کی گھڑی کو گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ، خبروں کا وقت آ گیا ہے۔ آج کی گھوڑ دوڑ میں لکی 7 پر میں نے خاصی بڑی رقم لگائی تھی۔ انیتا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے خوشبختی لائے گا۔ اس نے جیب سے ٹرانسسٹر ریڈیو نکال لیا۔ فنٹوش نے ریڈیو کا بٹن دبایا اور مقامی اسٹیشن لگانے لگا۔ آواز اس نے بہت دھیمی رکھی تھی مگر وہ دونوں اسے سن سکتے تھے۔ وہ ٹیرس کی طرف منہ کر کے کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ پسینے کے قطرات اس کے چہرے پر جھلملا رہے تھے۔ یہ بیوقوف عورت اپنے شوہر کے مرنے کی خبر سن کے رونے اور چلانے تو نہیں لگے گی؟ کیا وہ اس پر قابو پا سکے گا؟ ادھر رابرٹو بھی یہی بات سوچ رہا تھا۔ اس نے جیب میں پستول پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ ریڈیو اناؤنسر اب مقامی خبریں سنا رہی تھی۔ انیتا ساکت و صامت ایک گوشے میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ پنٹوش کے دل میں انیتا کا چہرہ دیکھنے کی خواہش مچل رہی تھی، لیکن اتنے بڑے کمرے میں ٹیرس سے آنے والی روشنی ناکافی تھی۔ وہ بے حس و حرکت گھٹنوں کو پکڑے بیٹھی تھی اور پھر وہ خبر سنائی گئی جس کا فنٹوش انتظار کر رہا تھا۔ پیڈرو نامی کیوبا کے ایک باشندے نے آج مقامی ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ اس نے حال ہی میں ساحلی علاقے میں 2 افراد کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا اور فرار ہونے کی کوشش میں وہ سارجنٹ ٹام کی گولی سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ پیڈرو کو 5 منٹ کے لیے ہوش آیا تھا اور آج بے ہوشی ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اناؤنسر ریس کے نتائج سنا رہی تھی۔ فنٹوش نے ریڈیو بند کر کے فرش پر رکھ دیا اور انیتا کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی چیخنے چلانے کا انتظار کر رہا تھا مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ انیتا اسی طرح ساکت و صامت بیٹھی رہی۔ پورے فلیٹ میں انتہائی تکلیف دہ خاموشی تاری تھی۔ اب کسی بھی لمحے وہ چیخنے لگے گی، فنٹوش نے سوچا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور انیتا کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میرے قریب مت آنا، انیتا نے سرگوشی میں کہا۔ فنٹوش رک گیا۔ انیتا کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ رابرٹو سہم کے ٹیرس میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ انیتا نے میز پر رکھا ہوا چھوٹا لیمپ روشن کر دیا۔ فنٹوش کی نظر انیتا پر پڑی
تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور نفرت کی شدت سے بگڑ گیا تھا۔ وہ انیتا کو پہچان نہیں سکا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انیتا کے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نہیں نکل سکی تھی۔ انیتا، پنٹوس نے دل پر جبر کر کے کہا، مجھے یہ المناک خبر سن کے بہت دکھ ہوا ہے۔ میرے دل پر خنجر چل گیا ہے۔ انیتا کی مردہ آنکھیں دفعتاً زندہ ہو گئیں اور وہ سرد لہجے میں بولی، گویا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ بات شروع ہی سے تمہارے علم میں تھی کہ پیڈرو مر رہا ہے۔ تم نے دروازے کھلوانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ تم نے ان غلیظ پیسوں کے لیے جھوٹ بولا۔ تم بھی دولت کے پجاری نکلے پنٹوس۔ نہیں انیتا، نہیں، پنٹوس نے کہا، میری بات غور سے سنو۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں قسم کھاتا ہوں۔ ذرا سوچو تو، تم اس پر الزام لگا رہی ہو جسے زمانہ سچائی کا علمبردار کہتا ہے۔ میں نے تمہارے شوہر کو رہا کروانے کا وعدہ کیا تھا، اور میں ہم وطنوں سے کیا ہوا وعدہ ہر ممکن حد تک پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں انیتا، میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن ہسپتال کے اس خبیث شخص نے ضرور جھوٹ بولا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے مجھے یقین دہانی کیوں کرائی تھی کہ پیڈرو کی طبیعت سنبھل رہی ہے؟ پنٹوس کا بات کرنے کا انداز ڈرامائی تھا۔ اس نے ایک گھونسا اپنے سر پر مار کے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں انیتا کہ یہ بات میں معلوم کر کے رہوں گا۔ میں اسے بولنے پر مجبور کر دوں گا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ انیتا نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میرے پیارے پیڈرو، تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا نا، اب میں کیسے زندہ رہ سکوں گی؟ پنٹوس نے رابرٹو پر ایک نظر ڈالی، جس نے اسبات میں سر ہلا کے آنکھ ماری۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ وہ اپنی تقریر جاری رکھے۔ پنٹوس نے دھیمی آواز میں کہا، ہوانہ پہنچ کے ہم پیڈرو کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ انیتا نے آنسو پوچھ لیے اور بولی، میں جا رہی ہوں۔ پنٹوس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انیتا جانے کی ٹھان لے گی۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، اس المناک خبر نے تمہیں بری طرح جھنجھوڑ دیا ہے۔ ہوانہ پہنچ کے ہم سب گرجا میں پیڈرو کے لیے شمع روشن کریں گے اور اس کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ انیتا دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں۔ پنٹوس تیزی سے انیتا کی طرف بڑھا اور بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کے بولا، نہیں انیتا، ذرا سوچو، پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ دروازے تم نے کھولے تھے۔ تمہیں گرفتار کر کے جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچو انیتا، جیل میں تم پیڈرو کے لیے شمع روشن نہیں کر سکو گی۔ پنٹوس نے انیتا کے چہرے پر بے بسی اور شکست کے تاثرات دیکھے اور اس کا بازو چھوڑ کے بولا، ہم ابھی ٹیرس میں جائیں گے اور چاندنی میں تمہارے شوہر کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 1:05 ہوئے تھے۔ ولبر اور ماریا آنے والے تھے۔ ان کے آنے تک اسے انیتا کو باتوں میں الجھائے رکھنا تھا، ورنہ بنا بنایا کام بگڑ سکتا تھا۔ انیتا تھکے قدموں سے چلتی ہوئی ٹیرس میں پہنچ گئی۔ پنٹوس اسے ایک کونے میں لے گیا اور پھر وہ دونوں گھٹنوں کے بل جھک کے دعا کرنے لگے۔